علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کو تقریباً 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے وہ بیت المعمور کے سامنے فرشتوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا ہے۔ بالکل بیت المعمور اور زمین پر بالکل اسی کے سامنے فرشتوں نے تعمیر کی ہے خانہ کعبہ کو۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی اصل نو تعمیر کی ضرورت پڑی تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ جو خانہ کعبہ کی اصل نو تعمیر ہوئی ہے جس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ پانچویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر قوم عمالقہ کے ذریعے کرائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ چھٹی مرتبہ قبیلہ بنو جرہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ساتویں مرتبہ پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی اور خانہ کعبہ کی عمارتیں منہدم ہونے لگی تو قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر ساتویں مرتبہ کرائی گئی۔ آٹھویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر قریش کے ذریعے کرائی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے اور اپنے کاندھے مبارک پر اینٹیں لایا کرتے تھے اور پتھر اٹھا کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تاریخی اعتبار سے جو 9ویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے جس کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، بہت محدود وقت کی خلافت تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق کی ہے۔ اس لیے کہ جب 8ویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس وقت پورے کعبہ کو نہیں لیا گیا، کچھ جگہ باقی رہ گئیں تعمیری ساز و سامان کی قلت ہونے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حتیم مبارک بھی اس دائرے کے اندر آ جاتا اور خانہ کعبہ کی اندرونی حصے میں شامل ہو جاتا، جس کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خانہ کعبہ میں کرایا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے کے اندر داخل کر دیا اور دروازے کو بھی بالکل برابر رکھا اور ایک دروازے کو مشرق کی جانب دوسرے دروازے کو مغرب کی جانب بنا دیا۔ 10ویں مرتبہ جو خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر ہوئی ہے وہ عبد الملک ابن مروان اموی کے گورنر ظالم حجاج ابن یوسف الثقفی، جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دیا اور پھر اس کو اسی طریقے سے بنایا جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی۔ اور آج بھی خانہ کعبہ اسی نقشے پر ہے جو پرانا تھا، اور حجاج ابن یوسف نے جس طرز پہ ڈھالا تھا اسی طرز پہ آج بھی خانہ کعبہ کی اندرونی عمارت اسی طرز پر ہے۔ لیکن ایک بڑے محقق علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر از سر نو، جدید تعمیر صرف 3 مرتبہ ہے۔
ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کی، دوسری مرتبہ زمانے جاہلیت میں قریش نے تعمیر کی۔ ان دونوں تعمیر میں 2735 سال کا وقفہ ہے، اور تیسری تعمیر جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر ہے، جو قریش کے تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی ہے۔ بعد باقی جو 10 قسمیں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، وہ ایک علامہ حلبی کے مطابق یہ تعمیر اثر نو نہیں بلکہ یہ مرمت ہے۔ کئی بار بارش کی وجہ سے یا کسی حادثاتی آفات کی وجہ سے عمارت جب کمزور پڑی یا اس کا کوئی حصہ ڈھہ گیا ہے تو اسے تعمیر کیا گیا، جس کو علامہ سیوطی نے 10 مرتبہ اثر نو تعمیر کے زمرے میں رکھا۔ یہ تھی کچھ تاریخ کہ خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ اثر نو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، ورنہ اس کی جدت اور اس کے اندر تزئین کاریاں تو بہت مرتبہ ہوئی ہیں جن کو شاید لکھنا بھی مشکل ہے اور بتانا بھی مشکل ہے۔ یہ تھی خانہ کعبہ کے اثر نو تعمیر کی کچھ مختصر تاریخ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔